ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آخری 3 پاروں کی تفسیر، آسان ترجمہ اور مختلف مسائل۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ التحریم کے مسائل، ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج کے اس درس میں ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الملک۔ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ الملک ترتیب تلاوت کے حساب سے 67 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 77 نمبر پر ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ سورۃ الف لام السجدہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے۔ قابل احترام ناظرین، ہر صورت اور ہر آیت کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، اور جو بازار میں آپ دیکھتے ہیں کتابچے کہ ہر صورت کے الگ الگ فضائل اور اس کے بارے میں احادیث ہیں، تو ان میں سے اکثریت ضعیف اور من گڑت ہیں۔ البتہ سورہ الملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین موجود ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور وہ تشفع لصاحبها حتی یغفر لہ، وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی قیامت کے روز حتیٰ کہ اس انسان کو بخش دیا جائے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سورہ الملک اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑے گی، اور اس وقت تک اللہ رب العزت سے الگ نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہیں لے جاتی۔ تو اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر روز اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور ایک روایت میں اس کو منجیہ بھی کہا گیا ہے، جو عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ تو عذاب قبر سے نجات دلانے والی، جنت میں پہنچانے والی یہ خوبصورت صورت، اس کی 30 آیتیں ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ بہت برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے اظہار سے کیا کہ ساری کائنات اس کی بادشاہی ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر بسنے والی ساری مخلوق اس کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کے حکمت اور تدبیر کے تحت ہو رہا ہے، اور ہر چیز اس کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی استطاعت کے اندر ہے۔ اور یہ ساری کائنات پیدا کرنے والا اس نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اللہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا فرماتا ہے
وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، شاندار عمل کر کے اپنے رب کے پاس کون پہنچتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بڑا غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی اور موت کا مقصد بتا دیا کہ ہم نے ان کو زندگی دی ہے تاکہ یہ عمل کریں، اور ہم چیک کریں گے کون سے عمل ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر کے آیا ہے، کون ہے جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے عمل کر کے آیا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع میں عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے آئیں گے، ان کے لیے رحمتوں والی جنت ہے، اللہ کے انعامات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی بخشش ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے، تو ان کے لیے بڑی سخت سزائیں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ تو یہ دنیا اور یہ زندگی یہ سخت آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عقل مند، سیانہ، دانش مند اس کو قرار دیا جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے، اور جو اس زندگی میں جیتے ہوئے اللہ اور اس کے قوانین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کی تعلیمات، ان کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ ہے صحیح عقل مند، وہ ہے صحیح دانشور۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا اور اپنے صحابی سے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ شبابک قبل حرمک، جب تک اللہ نے جوانی دی ہے، قوت ہے، عروج ہے تمہاری زندگی کا، اس وقت تک اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر کے بڑھاپا آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ بڑھاپا بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، مرض ہے، کہ جس کے اندر انسان کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ جوش اور جذبہ نہیں رہتا جو جوانی میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو پرائم ٹائم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھا لو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج عین سر کے اوپر آ کر چمک رہا ہوگا، اور اس کی تپش سے لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اس روز اللہ اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی سے فائدہ اٹھا کے اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنے رب کے ہاں اپنے اجر و ثواب، اپنا گھر جنت میں بنا لو، اجر و ثواب لے لو، اس کی بخشش لے لو، اس کی رضا لے لو، اور جنت میں رہنے والا محل تعمیر کروا لو۔ دوسری نصیحت فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ مصروفیات آ جائیں، اس سے پہلے کہ تیرے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہ رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے، جس کو پوچھو وہ کہتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے، رات دن مصروفیت ہے، 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہوں میں۔ تو ایسی مصروفیات کہ جن میں تمہارے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی وقت نہ ملے تجھے، اس سے پہلے اپنے آپ کے لیے، جنت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر میں جنتی بستر بچھانے کے لیے انتظامات کر لو۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اور ہر چیز چھوٹ جائے، اس سے پہلے محنت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ قابل احترام ناظرین، اگر بندہ صحت کی حالت میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے نیک کام کرتا رہے، اور پھر وہ بیمار ہو جائے، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اب بیماری کی وجہ سے وہ پہلے جیسی تلاوت نہیں کر رہا، اب وہ پہلے جیسے اذکار نہیں کر رہا، اب وہ پہلے جیسی تہجد نہیں پڑھ رہا، تو یہ اللہ کا خاص کرم، اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ وہ اس شخص کو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کرتا رہا تھا، اب بیماری کی حالت میں بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے سے پہلے۔ اور پھر فرمایا
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، خوشحالی ہے، اللہ کی رحمتیں میسر ہیں، تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اس سے پہلے کہ خوشحالی بدحالی میں بدل جائے، مالداری فقر و فاقے میں بدل جائے، اور تیرے اچھے دن گزر جائیں اور آزمائش والے دن آ جائیں، اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کے ہاں کچھ سٹور کر لو، اپنے لیے کچھ مال آگے بھیج لو جو جنت میں تمہارے کام آ سکے۔ اور آخری نصیحت فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ نے زندگی اور موت دونوں پیدا کی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت آنے سے پہلے، اور موت ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ نے خفیہ رکھا، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ فلاں دن اس کو مار دیا جائے گا، اس کی تو زندگی نہیں رہتی، وہ تو اسی دن مر جاتا ہے، اس کے تو اعضاء کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، اس کا تو دماغ اور دل چلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص مہربانی کہ اس نے موت کو خفیہ رکھا ہے، لیکن وہ جب آ گئی تو پھر اللہ کا قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ ایک لمحہ بھی اس کو مزید مہلت نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی جب سانس چل رہی ہے، سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل ہیں، تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے کچھ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ زندگی اور اس میں ہونے والے اعمال ہی وہ بنیاد ہیں، وہ اساس ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ عمل بھی نہ کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے اور اس کو جنت بھی مل جائے۔ یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی کہ جنت تو صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، خواہ وہ بے عملی کیوں نہ ہو۔ بد عمل اور بے عمل کو یہ خوش فہمی دور کر لینی چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں سنبھال کر محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس کو قیامت کے روز اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی برکتیں مل جائیں، جنت مل جائے، انعامات سے نواز دیا جائے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس کو رزلٹ اچھا نہ ملا، جس کو قیامت والے دن اللہ کی رحمتوں سے محرومی ہو گئی، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ اس نے زندگی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو اللہ نے مہلت دی تھی اس کو نفع بخش کاموں میں نہیں لگایا، اور موت آ گئی اور زندگی ختم ہو گئی، اور اب وہ مہلت، وہ وقت ختم ہو گیا، اور اب وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اب وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو امتحان رکھا ہے، اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اس امتحان میں کامیاب فرمائے اور کامیابی والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں۔ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور 7 آسمان، اور پھر ان کے اندر بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہ اللہ جو بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے، اس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی غیر متناسب چیز، کوئی اونچی نیچی چیز، کوئی چھوٹی بڑی چیز، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بدی معلوم ہو۔ بہترین شاندار 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ فرجع البصر، اپنی نظر کو دوبارہ لٹاؤ، پھر چیک کر لو، پھر دیکھ لو، ہل تری من فطور، کیا اس پوری کائنات میں کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے؟ تو وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس کی تخلیق ایسی شاندار کہ تم ڈھونڈنے سے بھی، بار بار غور کرنے سے بھی کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ ثم مرجع البصر کرتین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بار بار نظر دوڑاؤ، بار بار چیک کرو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر،
تیری نظر تھک کر ذلیل و خوار ہو کر واپس آ جائے گی اور کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکے گی، کوئی نقص، کوئی شگاف، کوئی خلل اللہ کی تخلیق میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ نظریں تھک جائیں گی، جھک جائیں گی، واپس آ جائیں گی، لیکن کوئی نقص نہیں پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس آسمان کی طرف اشارہ کیا جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا اس آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ۔ رات کو چاند اور ستارے چمک رہے ہوں تو کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کبھی دیکھیے رات کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ جو ستارے اور چراغ ہم نے پیدا کیے ہیں ان شیطانوں کے لیے ہم نے رجم کرنے کا ذریعہ بھی بنائے ہیں۔ جو شیطان چپکے سے خبریں سنتے ہیں جا کر آسمان کے پاس اور پھر آ کر جادوگروں کو بتاتے ہیں، تو فرشتے ان کو شہاب ثاقب مارتے ہیں۔ تو یہ ستارے جو ہیں آسمان کی زینت بھی ہیں اور شیطانوں کو بگانے اور ان کو مارنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان باغی سرکش شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم بھی تیار کی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب اس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ سنیں گے کہ جہنم چنگاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے، غصے کے اندر آوازیں نکال رہی ہے اونچی اونچی آواز سے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ تو جہنم جب دیکھے گی کہ اللہ کے مجرم، اللہ کے باغی اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ ان کا استقبال کرے گی چیخ و چنگاڑ کے ساتھ، جوش اور غصے کے ساتھ، ابلتے ہوئے ان کا استقبال کرے گی کہ آؤ مجرموں تم آؤ تو تمہیں میں سبق سکھاؤں۔ تو اللہ رب العزت اس کے غصے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، اتنا شدید غصہ اس کو آتا ہے اللہ کے نافرمانوں اور مجرموں پر کہ قریب ہے کہ وہ خود غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس جہنم میں کوئی بہت بڑی فوج، بہت بڑا لشکر پھینکا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے دربان، جہنم کے داروغے، جہنم کے سیکورٹی گارڈ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے آ کر جہنم سے ڈرایا، جہنم کے عذابوں سے ڈرایا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا۔ یہ آ چکے ہیں، لیکن جن نافرمانوں نے اللہ کے رسول کی بھی نہ سنی، اللہ رب العزت کے قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی عمل نہ کیا، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب دینے والا جہنم تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تشریف لایا تھا۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانا، اس کی دعوت کو نہیں مانا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اس کی دعوت کا جواب یہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم تو واضح گمراہی میں پڑے ہو۔ لیکن پھر اس روز جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، اللہ کے نبیوں کی نبوت، ان کی دعوت کی سچائی بھی سامنے آ جائے گی، اور اللہ کا عذاب اور اس کی جہنم بھی چنگاڑتے ہوئے سامنے آ جائے گی، آنکھیں کھلیں گی تو کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور کہیں گے کاش کہ ہم اپنے نبی کی بات سن لیتے، او ناقل، یا اس کو سمجھ لیتے، عقل کرتے، اس پر عمل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں شمار نہ ہوتے۔ تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوگ گئی کھیت، اب تو وقت ختم ہو گیا، زندگی کی مہلت جو اللہ نے دی تھی وہ ختم ہو چکی، تو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال جہنم کے دربانوں کو وعدے ماریں گے
اور جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کر کے ہمیں ڈسکاؤنٹ لے دیں، کچھ وقفہ لے دیں، کچھ تخفیف لے دیں، عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ اور جہنم کے دروگے بھی آواز نہیں سنیں گے، کوئی آواز نہیں سنیں گے، بلکہ ہزاروں سال کے بعد جب آواز سنیں گے تو کہیں گے انکم ماکثون، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ یہیں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر جب ادھر سے مایوس ہوں گے تو اللہ رب العزت کو وعدے دیں گے، وہ اللہ جو دنیا میں انسان کو یہ بشارتیں دیتا ہے کہ من تقرب منی شبرا تقربت الیہ باعا، میرا بندہ میرے پاس ایک بالشت قریب ہو تو میں ایک گز سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ ہر روز آسمان دنیا پر آ کر وعدے لگانے والا اللہ، عرش کا مالک، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، ارحم الراحمین، رب السماوات والارض، آسمان دنیا پر آ کر ہر روز وعدے دینے والا، کوئی ہے جو مانگے، کوئی ہے جو بخشش مانگے، کوئی ہے سوالی میں عطا کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں۔ وہ جو خود آوازیں دے دے کر بلاتا تھا، پوچھتا تھا کہ کوئی ہے تو آ جائے، اب ہزاروں سال اس کو وعدے دیں گے کہ اللہ ہماری سن تو صحیح، اللہ ہماری پکار تو سن لے۔ تو ہزاروں سال کے بعد جب اللہ ان کی آواز سنے گا تو کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پڑے رہو، اب میں تمہاری پکار بھی نہیں سننے والا۔ تو وہ ارحم الراحمین جبار اور قہار بن کے ان کی آواز کو بھی نہیں سنے گا۔ تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، عقل کرتے، سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، اپنے رب کو دیکھے بغیر غیب پر ایمان لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے بخشش اور اللہ کا بہت بڑا اجر۔ قابل احترام ناظرین، غیب پر ایمان ہونا کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مان رہا ہوں، اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر چیز میرا اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ پر ایمان یہ انسان کو بے شمار قباحتوں سے بچاتا ہے۔ جس بندے کا یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، وہ ڈاکہ نہیں مارے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ بدکاریاں نہیں کرے گا۔ جس کا یقین کامل ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بہنوں کا حق نہیں کھائے گا، وہ وراثت میں ڈنڈیاں نہیں مارے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، تو وہ نیکیوں پر ابھر جائے گا، وہ نیکیوں کی طرف بڑھ جائے گا، وہ السابقون میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان اور غیب پر ایمان، یہ ایمان کی تازگی بھی ہے اور مسلمان کو نیکیوں میں بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات خفیہ طریقے سے کرو یا اونچی آواز سے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تو تمہارے سینے میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ خیالات، وہ پلاننگ جو سینوں میں رکھی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو مت سمجھو کہ اونچی آواز سے کریں گے تو سنے گا، اور اگر آہستہ آہستہ سازشیں کر رہے ہیں تو وہ سنے گا نہیں، وہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، اور وہ سینے کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے، سینے کی پلاننگ اور سازشوں کو بھی جانتا ہے، سینے کے اندر اگر نیکی کا جذبہ ابھر رہا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم، کیا بھلا وہی نہیں جانے گا، من خلق، جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، وهو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بڑا ہی باریک بین اور خوب جاننے والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہاں پر سورہ الملک کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرا رکوع مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي
هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.